سلیشیا ٹائیفائڈ کے دستوں میں، جن میں اسی قسم کی علامتیں ہوں، دقاہت پیدا کرنے والے ہوں درد کی بجائے، اور سخت بدبودار ہوں، ان میں بیپتیشیا سے بہتر کوئی دوا نہیں، کم سے کم میرے علم میں کوئی نہیں۔ میں نے اس کو ٹائیفائڈ کو تو عموماً 2-3 دواؤں کے اندر ہی اللہ کے فضل کے ساتھ قابو آتے دیکھا ہے، اور بعض کیسز میں مزید غور کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اکثر کیسز ان میں رہتے ہیں۔ اگر اسہال کی طرف میلان نہ ہو مریض کا تو ٹائیفائڈینم اور پائروجینم 200 میں، بعض ہمارے لکھنے والے غلطی سے سورائنم لکھ دیتے ہیں نسخوں میں، اور اس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ مجھے خط ملتا ہے کہ ہم نے کھایا اور اتنی دیر ہو گئی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب میں نسخہ دیکھا تو پائروجینک کی بجائے سنی تم گھبراؤ نہیں، ضروری نہیں کہ تم نے لکھا ہو، بے چین ہونے کی ضرورت، پتہ نہیں پیر صاحب نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے۔ اور ٹائیفائڈ کا نسخہ آپ نے دیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا ہوا تھا تو ایک معمولی ہے اور اثر باقی ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض نسخے مکمل ہوں ضروری ہیں، ایک بھی جز اس کا نکال دو تو وہ اثر نہیں بنتا۔ تو مکمل نسخہ یہ ہے کہ پائروجینم اور ٹائیفائڈینم 200 میں بخار کے دوران دن میں 3 دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے، 2 دفعہ بھی، کچھ عرصہ 1 دفعہ بھی، جب تک بخار قائم ہے 1 دفعہ کم سے کم روزانہ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو کم کرتے ہوئے فاصلے بڑھانے شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ کمبینیشن فیرم فاس کالیفاس، یہ جو فیرم فاس کالیفاس کا کمبینیشن ہے، یہ میں ڈاکٹر عابد حسین کا ممنون ہوں، ان کی کتاب میں جو بہت سی باتیں میں نے دیکھی ان میں یہ نسخہ مجھے واقعتاً بہت مفید ملا کہ روٹین کے طور پر فیرم فاس اور کالیفاس اکٹھی دی جائیں تو ٹائیفائڈ میں بہت مفید ہیں۔ تو پائروجینم اور ٹائیفائڈینم کا نسخہ حضرت ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسلم موعود سے لیا تھا میں نے، یعنی ان کے طریق میں شامل تھا مستقل۔ اور فیرم فاس کالیفاس کا نسخہ یہ عابد حسین کی کتاب سے مجھے ملا، تو یہ ہے مفید۔ لیکن اگر اسہال ہوں، بدبودار ہوں، نقاہت پیدا کرنے والے ہوں، تو اس وقت فیرم فاس کالیفاس کی بجائے بیپتیشیا کو اسی 200 والے کمبینیشن کے ساتھ دیں۔ اس دائرے کے اندر خدا کے فضل سے مریض ضائع نہیں ہوتے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے جو نکلتی ہے، پتی سی نکلتی ہے اس کے بعد ٹائیفائڈ کے مرض میں، جس طرح موقع ہو نا باریک باریک سے، اس طرح کے سارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں وہ نشان، اس کی انگریزی اصطلاح ہے باقاعدہ ڈاکٹری، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں دیکھوں گا، چیک کر لوں گا۔ ٹائیفائڈ کے پوری طرح ٹائیفائڈ سے شفایاب ہونے کی ایک یہ علامت ہے کہ جب یہ اپنا زور مار چکتا ہے اور آخری صورت میں دفع ہوتا ہے جسم سے، تو اس کی جلد پر وہ دانے دانے سے نکل آتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھے ہیں۔ تورکی، ٹائیفائڈ کی تورکی، نہیں میں انگریزی میں ٹورکی نہیں کہتے نا، تو کو ٹو کر دیں، ہاں وہ پنجابی میں ٹھیک ہے، اردو میں پتہ نہیں، مگر وہ تورکی تو بالکل ٹھیک ہے، تورکی نکلتی ہے۔ ایک دفعہ ہسپتال سے بھائی منور مرحوم مغفور نے ایک مریضہ کو کہا کہ ہم تو اب تمہارا علاج نہیں کر سکتے، وہاں کوشش کر لو۔ اس کا بچہ تھا چھوٹا جو بالکل پنجر ہو چکا تھا، اور بخار اس کو تیز ہوتا تھا، قابو نہیں آ رہا تھا، سب اینٹی بایوٹک دے بیٹھے تھے، اور علامت یہ تھی کہ سخت بدبودار دست، تھوڑے تھوڑے، زیادہ کھلے نہیں، وہ بھی جاری تھے۔ اس کو میں نے یہی نسخہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 1 ہفتے میں کیا پلٹ گئی، اور مریضہ نے بیچ میں مجھے بار بار جو بتایا بڑا اچھا ہو رہا ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ہفتے کے بعد وہ بڑی سخت گھبرائی ہوئی آئی کہ اس کو کچھ ہو گیا، اس کی جلد پر یہ ہو گیا۔ میں نے کہا شکر کرو الحمدللہ، اب اس کو پھر بخار نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری علامت یہ تھی کہ وہ ایسا بخار پہلے ایلوپیتھک دواؤں سے بارہا ٹھیک ہو چکا تھا اور ریپیٹ کرتا تھا، یعنی ٹائیفائڈ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں تھا کہ اینٹی بایوٹک نے کوئی اثر ہی نہیں دکھایا تھا، کبھی دکھایا، وقتی طور پر ٹھیک ہوا، پھر دوبارہ ہو گیا، پھر دوبارہ ہو گیا،
وہ بنیادی رجحان جسم کا ٹھیک نہیں ہو سکا تھا. تو یہ میں نے کیس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور بھی میں نے تورکی نکلنے کے دیکھے ہیں, لیکن اس کا میرے دل پہ بڑا اثر پڑا ہے, یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو میں نے اس کو کہا شکر کرو بچہ بچ گیا, اور پھر اس کے بعد سال ہا سال تک میری نظر میں رہا ہے وہ کیس. اس کے بعد خدا کے فضل سے اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی, صحت ہی بدل گئی, اس کی کائے پلٹ گئی. تو ہومیوپیتھک علاج اگر صحیح طریق پر ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آپ استعمال کریں تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بتا چکا ہوں میں نے کہا تھا 200 والے نسخے کے ساتھ دینا ہے. وہ تو لاجسٹک کور ہے اس کا, جیسے اب توپے مارتے ہیں نا سپاہیوں کو کور دینے کے لیے, اس لیے وہ 200 یا 1000 کے بعض دفعہ اس طرح کے کور دیتے ہیں آپ. اس کے سائے میں بعض چھوٹی چھوٹی اثر کرنے والی دوائیں زیادہ اثر دکھاتی ہیں, وہ لازماً دینی ہے. نہیں کچھ نہیں, تورکی آپ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ دائم رہنے والی بیماری نہیں ہے, وہ خود ہی نکلتی ہے, کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جسم نے رد عمل اندر سے لے کر باہر تک دکھا دیا ہے. جیسے کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچا دیا, اس طرح ٹائیفائڈ کو گھر تک پہنچانے والی یہ دوائیں ہیں. اور آخری علامت تورکی ہوتی ہے, لیکن ہر کیس میں نہیں نکلتی, یہ نہ خیال کریں کہ ہر کیس میں نکلے گی.